who is like, you know, ایسا بھی ہوتا ہے نا کئی دفعہ ہوتا ہے ایسے شاہ جی کہ probably they are playing in the hands of like hostile countries. لیکن آپ کو اگر اجیت ڈوول انڈین نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جی ہاں 10-15 سال پہلے کا اس کا ایک ویڈیو ہے، انہوں نے کہا جی ہم پاکستان سے آزاد کشمیر کے زمین پہ بدلہ لیں گے. یہ آپ نے اگر غور سے سنا ہو، اچھا وہ ویڈیو موجود ہے. ٹھیک. تو ہمیں اس پہ بھی غور کرنا چاہیے اچھا کہ ان کا کہاں سے اس میں وہ ان کا کتنا رول ہے. اس لیے کہ جب ایک مسئلہ حل کرنا ہے، نیگوسیشن ہوگی، 10 مطالبے آپ کے ہوں گے تو 6 مطالبے میرے بھی ہوں گے نا. کہیں نہ کہیں ہم نیگوشیٹ کر لیں گے. لیکن اگر ایک فریق نیگوشیشنز میں کسی بات پہ آنے کو تیار ہی نہیں ہے، وہ کہتا ہے نہیں جی آپ جو میں نے کہہ دیا اس کو مانو، نہیں مانو گے تو آپ کو گولی مار دوں گا، کنپٹی پہ پستول رکھ لیں. تو اس کا تو کوئی حل نہیں ہے. اسی سے اندازہ ہوتا ہے کہ دے آر بینگ ڈائریکٹڈ فرام سم ویئر ایلس، ناٹ ود ان پاکستان، آئی تھنک آؤٹ آف پاکستان. سو آپ نے جو ریفرنس دیا اجیت ڈوول کے، آپ نے ریفرنس دیا کوئی پرانی اسٹیٹمنٹ ہے، سو اس کو مد نظر رکھنا چاہیے. جی بالکل. لا انفورسمنٹ ایجنسی شوڈ لائک لک انٹو اٹ، دو اٹس لائک پرانی ہے لیکن پرانی چیز جو ہے وہ جب وہ نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر بننا تھا اسی وقت آ گئی تھی. اچھا اس وقت آئی تھی. جی ٹھیک 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 بالکل صحیح. اسی وقت آ گئی تھی. اچھا اس وقت آ گئی. جی جی ٹھیک ہے. سو دیٹ مینس کہ آپ جو مرضی کر لیں، نیگوسیشنز کریں نہ کریں، آپ مطالبات ان کے مانیں نہ مانیں، وہ اپنے کام پہ لگے ہوئے. their objectives are different. So joint action committee کا objectives different ہے. بالکل. So basically joint action committee جو ہے وہ ہائی جیک ہو گئی، ایسے کہہ سکتے ہیں ہم، جو جس پرپز کے لیے بنی تھی اس سے آگے نکل گئی. لیکن ان کا مینڈیٹ یہ نہیں تھا، بلکہ ہم نے ان سے کہا کہ بھائی ایسا کریں کہ آئیے آپ الیکشن لڑ لیں. اچھا آپ الیکشن لڑ لیں. اچھا یہ بھی کہا. ہم نے کہا جی آپ الیکشن لڑ لیں، آپ کا دعویٰ ہے کہ پورا آزاد کشمیر آپ کے ساتھ ہے، ٹھیک. تو ڈرتے کیوں؟ آئیے الیکشن میں، میں نے پاپولیرٹی کو ٹرانسلیٹ کریں نا سیٹوں میں. ٹھیک. تو آپ آ کے الیکشن لڑیں. تو ان کی ایک اسٹیٹمنٹ میں نے دیکھی، انہوں نے کہا جی کہ پاکستان کی 12 سیٹیں لے کر آئیں گے تو ہم آزاد کشمیر میں الیکشن لڑ کے کیا کریں گے، 12 ان کے پاس. میں نے اس کا جواب کسی کو کہا، میں نے کہا بھائی ان کو جا کے کہو آزاد کشمیر کے اندر 33 سیٹیں، ٹھیک ہے. 33 میں سے 20 لے لیں، 19 لے لیں، 18 لے لیں، تو باقی تمام پولیٹیکل پارٹیز مان جائیں گی کہ دے آر دی موسٹ پاپولر پولیٹیکل پارٹی یا پولیٹیکل اینٹیٹی، جو بھی آپ اس کو قرار دیں. تو وہ جو کہہ رہے ہیں آزاد کشمیر کے عوام کا ورڈکٹ آ گیا، ٹھیک. تو اس پہ اوپر بات کر لیں گے. ٹھیک ہے. لیکن الیکشن پہ نہیں جاتے. اچھا. اور یہ کوئی جمہوری معاشرے میں جہاں پہ آپ آئین بھی ہے، جہاں آپ کا جمہوری ادارے بھی ہیں، آپ کی جوڈیشری بھی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ جمہوری عمل کے بغیر آئین میں تبدیلی کریں؟ وہ فورم کون سا ہے؟ مجھے تو نہیں سمجھ آتی. سو ابھی آپ کے مطلب آپ نے تو اپنی جو ایفرٹس کرنی تھی کر لی. جی ٹھیک ہے. پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے تھے، فیصل راٹھور صاحب کے جناب، انہوں نے بھی بڑی ایفرٹس کی کہ نیگوسیشنز کریں، لیکن وہ ابھی بھی آپٹمسٹک ہیں ان کی اپروچ کے جناب، ابھی بھی نیگوسیشن سے ہی کچھ نہ کچھ شاید نکلا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ کچھ بھی نہیں نکل رہا ہے کیونکہ ان کے آبجیکٹیوز ہی ڈفرینٹ ہیں. ٹھیک ہے. کیونکہ وہاں پہ تو کسی چیز پہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں جوائنٹ ایکشن کمیٹی. سو اگر تیار ہی نہیں ہے اور پھر کچھ بھی نہیں ہونا تو ویئر ول دس لیڈ ٹو؟ ٹھیک ہے. میں فیصل ممتاز راٹھور صاحب وزیر اعظم ہیں، وہ کوشش کر لیں. لیکن اب تو ایک اور ایشو پیدا ہو گیا جس کو ان کی گورنمنٹ کہتی ہے کہ یہ ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے، یا اس کو ہم نے پابندی ان کے اس ایکٹ کے اوپر سے وجہ سے کرے. اب ان سے مذاکرات کیسے کریں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر کریں بھی، وہ اپنے لیول پہ بیک ڈور گفتگو کرنا چاہتے ہیں تو کریں. لیکن میں پریڈکشن ریفر کر رہے تھے پرانی چیز کو، پرانی بات چیت کو، کہ بھئی پرانی جو 38 پوائنٹ انہوں نے ریز کیے تھے اس میں سے کوئی ایک آدھ پوائنٹ یہی مارجن سیٹوں والا، اس کے علاوہ تو میں گزارش کر رہا ہوں کہ وہ جو مرضی کر لیں. میں پریڈکشن دیتا ہوں کہ یہ سکسیسفل مذاکرات نہیں ہوں گے، اس لیے کہ وہ کسی دلیل کو ماننے کو تیار نہیں ہے. اگر دلیل کو مانے پھر تو نیگوسیشنز ہو سکتی ہیں، پھر کیوں نہیں ہو سکتی. لیکن وہ دلیل کو ماننے کو تیار نہیں ہے. وہ روڈ پہ فیصلہ کرنا چاہتے ہیں، چوک چوراہے پہ فیصلہ کرنا چاہتے ہیں. ہم کہتے ہیں نہیں، آئین کہتا ہے کہ اسمبلی کے اندر بیٹھ کے فیصلہ ہونا. فرق یہ ہے. فیوچر کیا ہے الیکشنز کا؟ میرا خیال ہے الیکشن ہو جائیں گے.
وقت پہ ہو جائیں گے. اور یہ اچھا کیا الیکشن کمشنر صاحب نے شیڈول دے دیا ہے, الیکشن کمیشن اپنا رول ادا کرے. لیکن اس وقت جو سچویشن ہے آزاد کشمیر میں, آزاد کشمیر کے 3 ڈویژن ہیں جی, مظفر آباد, پونچھ اور میر پور. ٹھیک. مظفر آباد ڈویژن اس وقت پرامن ہے, وہاں کوئی ایشو نہیں ہے. میر پور ڈویژن پرامن ہے, کوئی ایشو نہیں ہے. پونچھ ڈویژن میں 4 ضلع ہیں, باغ, حویلی پرامن ہے, کوئی ایشو نہیں ہے. راولا کوٹ اور اپنا پلندری, یہاں پہ راولا کوٹ میں تھوڑا سا ایشو ہے, پلندری میں بھی کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. ٹھیک. تو جب پورا آزاد کشمیر آلموسٹ 90% پیسفل ہے تو پھر الیکشن کیوں نہیں ہوں گے؟ ٹھیک, بالکل ٹھیک. کوئی انڈیا تو نہیں چاہے گا کہ آزاد کشمیر میں الیکشن ہو. آپ نے دیکھا گلگت بلتستان میں الیکشن ہو رہے ہیں تو انڈین فارن آفس نے اعتراض اٹھایا. تو وہ کب چاہیں گے کہ آزاد کشمیر کے عوام کو جو بنیادی حقوق ملے ہوئے ہیں, جو ایک انسٹیٹیوشنز ملی ہوئی ہیں, سپریم کورٹ ملا ہوا ہے, صدر صاحب الیکٹ ہوتے ہیں, وزیر اعظم صاحب الیکٹ ہوتے ہیں, تو جب تک آزاد کشمیر کا یہ اسٹیٹس برقرار ہے اس وقت تک مسئلہ کشمیر بھی زندہ ہے. تو ہندوستان یک طرفہ طور پر جو مرضی کر لے, لیکن مسئلہ کشمیر زندہ ہے. تو ہم مسئلہ کشمیر کو چھوڑ تو نہیں سکتے. ہندوستان کی کوشش ہوگی کہ الیکشن نہ ہو, لیکن ہم چاہیں گے کہ الیکشن ہو اور انشاءاللہ اپنا رول پلے کریں گے اس میں. تو یہ آپٹمسٹک کے الیکشنز بھی ہوں گے جی, اور ان کے رزلٹ بھی نکلیں گے, اور ان کا جوائنٹ ایکشن کمیٹی جو ہے یہ فزل آؤٹ ہو جائے گی یا ہاؤ ڈو یو ٹیک اٹ؟ میرا خیال ہے کہ ابھی بھی اگر ان میں کوئی سینئر ایلیمنٹ ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ اس وائلنس سے اپنے آپ کو آؤٹ کر لیں. مطالبات اب تو بین بھی ہو گئے, سب کچھ ہو گیا, ٹیررسٹ ڈکلیئر ہو گئے, وائلنس سے اپنے آپ کو آؤٹ کر لیں اور پروسیس کا حصہ بن جائے. جو آپ نے سجیشن دی کہ جناب آپ الیکشن میں آنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے, آ جائے, اس کے بعد پھر دیکھا جائے گا. کون میدان بھی حاضر تو گھوڑا بھی حاضر, تو اس میں تو کوئی ایشو نہیں. 177 FIRs ان کے خلاف تھی, سب واپس ہو گئی. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا جی کہ جو ان دنوں مارے گئے, جس میں سے 4 پولیس والے, 10 سویلین, ان کے گھروں میں آپ 1-1 کروڑ روپے دیں گے تاکہ ان کو کوئی اشکشوئی ہو سکے. ٹھیک. سب کو مل گیا؟ ٹھیک ہے. ہاں جی مل گیا. انہوں نے کہا جی زخمیوں کو جو امداد ملنی تھی 45 زخمیوں کو مل گئی. انہوں نے کہا نہیں جی 4 رہ گئے. وہ کون سے 4 رہ گئے؟ تو انہوں نے کہا جی کہ وہ 4 جی میر پور میں رہ گئے. تو اس طریقے سے وہ کہتے ہیں نا آٹا گنے ہلنے کیوں ہے, ہلدی کیوں ہے. ہاں بس تو یہ اس طرح کے تھے. اور پھر انہوں نے مختلف ہم نے ان سے کہا کہ اچھا جی آپ کے سارے مطالبات جو ہے اس پہ غور کرنا پڑے گا, آپ اکیلے اسٹیک ہولڈرز نہیں ہیں. ٹھیک ہے. اس میں آزاد کشمیر کے دیگر پولیٹیکل پارٹیز بھی ہیں. تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ دیگر پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ بھی بیٹھتے ہیں, ٹھیک ہے. آل پارٹیز کانفرنس بلاتے ہیں, آپ بھی شریک ہو جائیں. ٹھیک ہے. آپ اپنا پوائنٹ آف ویو رکھیں, ہم اپنا پوائنٹ آف ویو رکھتے ہیں, تو ساری باتیں سب کے سامنے ہو جائیں گی. ٹھیک. انہوں نے کہا نہیں جی آل پارٹیز کانفرنس میں ہم نہیں آتے, اچھا, ہم نہیں اس میں شریک ہوں گے. انہوں نے انکار کر دیا. اینی اسپیسیفک ریزن فار دیٹ؟ نو اسپیسیفک ریزن. اچھا. انہوں نے کہا نہیں ہم نے بیٹھنا, اچھا بیٹھیں گے اسی. نہیں اسی بیٹھنا ہی نہیں. اچھا. وہ بات تو ختم ہو گیا. ہم نے کہا چلے جی صدارتی ایک ریفرنس بھیجتے ہیں سپریم کورٹ میں, آپ اپنے وکلا بھیج دیں, ٹھیک, ہم اپنے وکلا بھیج دیتے ہیں, ڈیبیٹ کر لیتے ہیں, لیگل پوزیشن رائے لے لیتے ہیں کہ کیا کرنا ہے. انہوں نے کہا نہیں یہ بھی ہمیں قابل قبول نہیں ہے. اچھا. تو جب وہ کہتے ہیں کہ کوئی قابل قبول ہے, ہم نے کہا جی پھر اس طرح کرتے ہیں کہ آپ 9 تاریخ کی بجائے آپ 15 تاریخ تک کا اس کو ایکسٹینڈ کریں. ٹھیک. ہم پاکستان کے فارن آفس سے بھی رائے لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے. کہ بھئی اس کا مسئلہ کشمیر میں کیا امپیکٹ ہوگا, اور اس کے علاوہ باقی اسٹیک ہولڈر سے بھی ہم بات کرتے ہیں, پولیٹیکل پارٹی سے بات کرتے ہیں. پر انہوں نے کہا ہم سوچ کے بتاتے ہیں. 15 منٹ کے بعد آئے, انہوں نے کہا جی نہیں, آپ نے 7 تاریخ تک اگر کچھ کیا تو کیا, نہیں تو 9 کو تو ہم نے ہر حال میں آنا ہے. بعد میں ان کے ایک صاحب ہیں راولا کوٹ سے, انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی. انہوں نے کہا جی یہ سیٹیں ختم بھی ہو جائیں تب بھی ہم نے جو ہے نا مظاہرہ کرنا ہے, اور ہم نے تب بھی لانگ مارچ کرنا ہے. اچھا. تو اس سے ہمیں اندازہ ہوا کہ وہ ان کے انٹینشنز کچھ اور ہیں, سامنے کچھ رکھا ہوا ہے, پیچھے سے شاید ان کے ارادے کچھ اور ہیں.